بادشاہ اور جن فقیر کی کہانی۔ بہت سالوں پہلے لبنان پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے عدل و انصاف اور اپنے مہمان نوازی کی وجہ سے پورے سلطنت میں مشہور تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی شہزادی سندل تھی۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی اور اپنے باپ کی طرح رحم دل تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کے مہمان نوازی کی خبر سن کر بہت دور سے یہاں تک آیا ہوں۔ اگر آپ واقعی مہمان نواز ہیں تو کیا آپ ایک رات کے لیے مجھے اپنے محل میں مہمان بنائیں گے؟ یہ سن کر سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس فقیر نے ایک بہت ہی عجیب بات کہہ دی تھی، بھلا کسی فقیر کو محل میں مہمان کیسے بنایا جا سکتا؟ لیکن بادشاہ مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات کے لیے تم میرے محل میں مہمان بن کر رہو گے اور تمہیں پوری عزت دی جائے گی۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق فقیر کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ اسے نئے کپڑے دیے گئے اور لذیذ کھانے پیش کیے گئے۔ اس وقت شہزادی سندل شاہی باغ میں سیر کر رہی تھی۔ فقیر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ باغ کی سیر کرنا چاہتا ہے اور اسے فوراً شاہی باغ میں پہنچا دیا گیا۔ باغ میں شہزادی پہلے سے موجود تھی۔ باغ میں پہنچتے ہی فقیر نے شہزادی کو دیکھا اور پھر ایک دم اس کا حلیہ بدل گیا۔ اب وہاں فقیر نہیں بلکہ ایک خوفناک جن کھڑا تھا۔ جن شہزادی کو دیکھ کر کہکہے لگانے لگا۔ جن کو دیکھتے ہی شہزادی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ جن نے آگے بڑھ کر شہزادی کو کاندھے پر لادا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ جن شہزادی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جلد ہی یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ فقیر دراصل ایک جن تھا جو بیس بدل کر شہزادی کو اغوا کرنے وہاں آیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً شہزادی سندل کی تلاش میں اپنے سپاہی دوڑا دیے۔ سپاہی ہر طرف جن کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بادشاہ اپنے بیٹی کے غم میں نڈال ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ریاست میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی سندل کو تلاش کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اسی ریاست میں ایک نامی گرامی پہلوان بھی رہتا تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو فوراً ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلوان بہت طاقتور اور بہادر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جنات جنگلوں میں یا پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد پہلوان ایک جنگل سے گزرا۔ یہاں کچھ دیر ستانے کے لیے پہلوان ایک درخت کے نیچے آرام کی عرض سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلوان کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سینے پر چڑھ آیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک گلہری اس کے سینے پر اچھل کود رہی تھی۔ پہلوان اس گلہری کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گلہری کافی دیر تک اس کی سینے پر کھیلتی رہی۔ پھر اچانک پہلوان نے گلہری کو پکڑ لیا۔ پہلوان کی گرفت میں آتے ہی گلہری زور زور سے چلانے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، ایک گلہری کو یوں انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر پہلوان دنگ رہ گیا۔ اس نے گلہری سے پوچھا، کیا تم بول سکتی ہو؟ ہاں، میں بول سکتی ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں گی۔ گلہری نے کہا۔ پہلوان نے فوراً گلہری کو چھوڑ دیا اور کہا، اب بتاؤ تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ گلہری نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم ایک پہلوان ہو اور شہزادی سندل کی تلاش میں نکلے ہو۔ جیسے ایک جن نے اغوا کر لیا ہے، میں تمہیں اس شہزادی تک پہنچا سکتی ہوں۔ یہ سن کر پہلوان اچھل پڑا۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ، وہ جن کہاں ہے؟ وہ اسی جنگل میں زمین کے نیچے رہتا ہے۔ اس نے شہزادی کو ایک تابوت میں بند رکھا ہے۔ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر گلہری ایک طرف چل پڑی۔ پہلوان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گلہری جنگل میں آگے بڑھتی رہی، پھر ایک غار کے سامنے آ کر رک گئی اور پہلوان سے کہنے لگی، اس غار کے اندر سے وہ راستہ نکلتا ہے جو تمہیں شہزادی سندل تک پہنچا دے گا۔ تم اندر داخل ہو جاؤ۔ پہلوان اس گلہری کا شکریہ ادا کر کے غار میں داخل ہو گیا۔ غار اندر سے بالکل تاریک تھا اور آگے جا کر وہ زمین کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلوان سگریٹ سمیٹ کر اس راستے پر چلتا رہا۔
کچھ دیر بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس جن کا ٹھکانہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کچھ تابوت پڑے ہوئے تھے۔ ایک تابوت میں شہزادی سندل بے ہوش پڑی تھی۔ یہاں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی اور کچھ کبوتر اڑ رہے تھے۔ پہلوان نے دیکھا کہ جن شہزادی کی تابوت کے پاس کڑا پہرا دے رہا تھا۔ پہلوان کو دیکھتے ہی وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا، بیوقوف آدمزاد، تو نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر پہلوان نے کہا، خبیث جن، میں لبنان کا نامی گرامی پہلوان ہوں اور آج میں تیری گردن توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر پہلوان نے جن پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہونے لگا۔ پہلوان خاصا طاقتور تھا۔ اس نے جن کو اپنے بازو میں اٹھا کر زمین پر پٹکا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن اکاڑ دی۔ گردن اکاڑتی ہی جن تڑپنے لگا، لیکن پھر فوراً ہی اس کی گردن دوبارہ جڑ گئی۔ ایک بار پھر مقابلہ شروع ہوا۔ پہلوان نے دوبارہ اس کی گردن اکاڑ دی، لیکن جن کی گردن دوبارہ جڑ گئی۔ یہ مقابلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ہر بار پہلوان اس کی گردن اکاڑ دیتا اور پھر اس کی گردن دوبارہ جڑ جاتی۔ اب تو پہلوان بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن کا خاتمہ کیسا کرے۔ اچانک وہی گلہری جس نے اسے راستہ دکھایا تھا وہاں پہنچ گئی۔ اس نے جو پہلوان کو یوں لڑتے دیکھا تو پہلوان سے کہنے لگی، پہلوان، یہ جن اس طرح نہیں مرے گا۔ اس کی جان اس موم بتی میں ہے۔ جب تک تم اس موم بتی کو نہیں بجھاؤ گے یہ مردود زندہ رہے گا۔ یہ سنتے ہی پہلوان نے موم بتی پر چھلانگ لگائی اور ایک زوردار پونک مار کر اسے بجھا دیا۔ موم بتی بجھتے ہی جن زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ جن کے مرتے ہی شہزادی سندل ہوش میں آ گئی۔ پہلوان نے گلہری کا شکریہ ادا کیا اور پھر شہزادی سندل کو لے کر واپس لبنان آ گیا۔ شہزادی کے واپس پہنچتے ہی رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی کو زندہ سلامت دیکھ کر بادشاہ کی جان میں جان آ گئی۔ پورے رعایا میں جشن منایا گیا اور پھر پہلوان کی خواہش پر اس کی شادی شہزادی سندل سے کر دی گئی۔